یعنی شہزاد کو مالک اولاد نبی نہ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس میرے مالک کے ذکر کا صدقہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم آخری سلطان کے قافلے میں شریک سلامت رہیں سدا آباد رہیں معذرت خواہ جشن کی رات ہے اور ڈھیر ساری کوشش کے باوجود بھی چھٹی نہیں مل سکی 2-3 جگہ پہ حاضری کرنی ہے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری مکمل ہو جائے حسن بھائی نے میں وضو کر رہا تھا مجھے حکم کیا ہے کہ ایک قطع ہر بادشاہ کی بارگاہ میں آپ کو پڑھنا ہے اور پھر بیٹا میں نہ گال کر میں جو آیا کھلا ہوں کہ ہری تو نہیں اس کا دے کہیں تو نہیں ہویا چلو پھر بادشاہ اکبر کی بارگاہ میں ایک سلام کوشش پوری ہے انہوں نے مجھے کہا تھا 40-50 میں ضرور پڑھیے گا جتنا ممکن ہے اتنا ضرور میں بھی آیا ہوں صرف میری بات نہیں کوئی بھی ذاکر آیا ہوگا بانیان میں سے کوئی نہ کوئی استقبال سے لے جا رہا ہے نصیب سے میں آیا ہوں تو ساتھی سے ملاقات ہوئی ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے بڑے استقبال سے لوگ حسین کے ذاکر کو بلاتے ہیں استقبال ضروری ہوتا ہے پہلی ربائی میں اس شہزادی کی بارگاہ میں پڑھنے لگا ہوں جس کی قامت کا پتہ نہیں لگا ارمان لگا میں شانگا لیا رانا مصطفیٰ صاحب جیو وقت محرم میں تھوڑے کول تے انشاءاللہ ناصر جی دیا تو سارا محرم تھوڑی نوبلی کریں گے لیکن میں دکھ لگا جھنگ لیا تو میں ایڈا بڑا جملہ کہ جھنگ کھلوتا ہے جھنگ کو لکھنؤ کہا جاتا ہے پنجاب کا جھنگ کو پنجاب کا لکھنؤ کہا جاتا ہے مجھے جملہ کھولنا پڑ گیا تکلیف ہوئی میں چاہتا تھا کھولے بغیر مجھے ذات مل جائے 28 حروف تہجی ہیں 28 حروف تہجی میں سے 3 حرف ایسے ہیں جن کی ملاقات ہوتے ہی بلندی کا تصور شروع ہو جاتا ہے عین لام یہ سر چاہو جنگا لے میں کو پتہ لگتا ہے جشن کیا ہوتا ہے اب بیٹا یا بیٹھ جا یا پیچھے ہٹ جا یا بٹھا دے سے یا ہٹا دے سے ڈسٹرب نہیں کرو مجھے دیکھ میں کہہ رہا ہوں 28 حروف تہجی ہیں 3 سرجی ایسے ہیں جن کی ملاقات ہوتے ہی بلندی کا کنسیپٹ شروع ہو جاتا ہے عین لام یہ اس جشن کا صدقہ اس علم کا صدقہ مولا تیری بہت آباد کرے الہی آمین آؤ پورا پاکستان نہیں پورا جہان سن رہا ہے اور شوکت رضا منبر پہ کہہ رہا ہے جسے اردو سمجھ آتی ہے اسے علی کی قسم وہ بولے بادشاہوں کی مرضی قرآن سر پہ رکھ کے بتا کتنی قامت والی ہوگی وہ مستور جسے علی عالیہ کہتا ہے مصطفیٰ ہے کوئی مدہ یاد دینا جی 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 صدقے ادھر نہ جھانگے علی کی قسم ہے ہاتھ اچھا بیرو حلالی ہاتھ کھولو ہاتھ ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر آپ سلامت رہو سدا آباد رہو دیکھ لیں میں سوتے پڑھ دے ہونا ہے انہاں چپ کر جانا ہے انہاں بولنا نہیں تو میں قبر تک ارمان لانا ہے پڑھ دے ہم حسن حسین ہیں 2 پیکر کرم شوکت حسن حسین ہیں 2 پیکر کرم شوکت انہی کے نور بدن پر سجا لباس دعائیں جن کی وجہ سے قبول ہوتی ہیں وہ آکے بہن سے کہتے تھے التماس اور ہاتھ نہیں میرا علی حق 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 اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے اللہ کرے یہ چہرے سلامت رہے جی 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 میرے بچڑے جی میرے بچڑے بی بی آپ کو عزت میری شہزادی آپ کو عزت بندل آپ سینس میری شہزادی آپ کو عزت نالے لیٹ ممبر جتے ہی نالے شیڑ دا پہ ہیں میں پتا میں کہ میں بند کرنا سر نے کہا فلائی کر کے جاؤ میں فلائی کرنے لگا ہوں پڑھوں جاؤ
اللہ کے پورے جہان میں اعلان کر دو شوکت رضا شوکت جہاں حسن بخاری صاحب کے یہاں بانی جشن کی حیثیت سے مرشد نالین بخاری کا حکم پورا ہو گیا. اس کا لاڈ تھا، وہ چھوٹا بھائی کے لاڈ کرتا ہے، میں اس کے لاڈ پہ آ گیا. اللہ اسے اور عزت عطا فرمائے. جاؤ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اللہ کے جہان کی اکیلی شہزادی ہے عالیہ بنت علی، جو میدان محشر میں ناز کر کے کہہ سکتی ہے میں نے جب دنیا میں پہلی بار آنکھیں کھولی تو سامنے 5 تن کھڑے تھے. اللہ اکبر. تھینک یو سر. ہائے دری دین والی آندہ دین والی بھاندہ ہے ہاتھ چاہوے. ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر. بادشاہ حسین آپ کو عزت دیں، سدا سلامت رہو، سدا آباد رہو، آپ جیو. بادشاہ حسین اور عزت دیں عطا فرمائیں. 4 مصرے بادشاہ حسین کی بارگاہ میں سن لو، پھر اس کے بعد اچھا ٹھیک جی میں کرنا تعمیل کرنا. ایک ماتمی نے مجھے باہر مصروں کا کہا ہے، سریکی کے مصرے میں ضرور پڑھیا ہے، پڑھ لوں سریکی پکی گل ہے. اپنے آپ کو رانچ نہ دے بھی. میں تو پہلے تو پوچھے جھانگا رہے ہو پھر سریکی سن لو گے. ہاں بھئی حکم کر کے فیروز میں تو آپ نے بولے یہ تو کوئی گل نہیں نا. اپنے آپ کو رانچ نہ دے بھی، کام ظرفاں کو 5 نہ دے بھی. رمضان تک جیے تو آگا انصر صاحب کے پاس شیعہ مولوی انشاءاللہ ضرور آپ کو سلام کریں گے. کچھ کہہ رہے تھے آپ، حکم کریں. یکم رمضان تک جیے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو رانجنا رہے گی. میرا پتر میں کلا نہ کری، میں تیرے حکم دیتا ہے میں نے واقعہ واسطہ ہی نے 4 مصر سریکی علی نے اسے پڑھے نے کاٹ گڑھ ضرور پڑھو. میں پڑھوں گا 4تھا مصرہ ضائع نہ کرے جھانگے. اپنے آپ کو یہ جھولی چاہی کھلوتا. آج دا شعبان تو لے کے قبر تک اس بندے دا مقروض آساں جن گل سمجھے چے بول پہ اپنے آپ کو رانج نہ دے بھی، کم ظرفاں کو 5 نہ دے بھی، معاشر تی ارمانی راسیں جنت بدلے ہاں جنت. جناب علی جناب علی اللہ کرے یارے ہاتھ اچھے رہاں، اللہ کرے یارے چہرے سلامت رہاں. جی ہمارا آجا میرا بچہ، آجا میرا لال، آجا میرا لال. یہاں تھوڑی سی جگہ دے دیں، آجا. جناب عمار نوید صاحب قاری القصائد، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی، پشت در پشت بارگاہ آل محمد میں نوکری کرنے والے خاندان کا انتہائی سمجھدار اور مؤدب بچہ. اللہ نظر بد سے بچائے، مولا عزت ہے. جناب نوید عاشق شہید کے بیٹے جناب عاشق حسین بی مرحوم علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ کے پوتے اور قصیدہ سنانے کا حق ادا کرتا ہے. مولا استان دے بس، مولا استان دے بس. اپنے آپ کو رانجنا نہیں بھی، کم ظرفاں کو 5 نہ دے بھی، معاشر تی ارمانی راسیں جنت بدلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے پتران دی. اور جھانک بستا رہے ہو یار، جھانک بستا رہے یار. اگر آپ اجازت دیں مجھے، دربار آپ نے جس طرح سجایا ہوا ہے، اگر نہ صرف اس پاس والے بولن میرے نال 4 میں سے اور میں سریکی دے پڑھ لما. جے عشق نہ اسیان دے ہر داغ کو دھوندا،
یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے آسٹریلیا میں کس کس ذاکر کو سنا ہوا، کس کس شاعر کو، انڈین شعراء وہاں آتے رہتے ہیں. میں بھی 2 بار سڈنی پڑھا ہوں، 2 بار میلبرن پڑھا ہوں، میری 1000 مجال ہے. بھی آپ کو عزت دیں. لیجئے میں بات کرنے لگا ہوں. اب تک شاعری کی دنیا میں یہ بات سنی ہو، میں آپ کو معذرت کے ساتھ حکم دے رہا ہوں، مجھے داد نہیں دینی. نہ سنی ہو تو پھر آپ کو اس عالم کی قسم ہے، اتنی داد دینی ہے جتنی میری بنتی ہے. میں کہہ رہا ہوں جے عشق نہ اسیان دے ہر داغ کو دھوندا، بندہ اون دی بخشش دے تصور کو ہی لوندا. شوکت جدہ لگ دی نہ ہوا دل دی کچہری، رول مرد گناہگار جے شبیر نہ. جی منڈل آف تھینکس، منڈل آف تھینکس. جی میرا نہیں بولتا شانا مولی نہیں ماشاء اللہ، میرا بہت سنگا حد چاہ رہے ہیں. علی حق، علی بارون سڑک تو علی. مصطفیٰ حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا. ہاں تھینک یو بیٹا. جیو میرا بچہ، علی عزت ہے، سلامت رہیں، صدا باد رہیں. جی الہی آمین. کیا نام ہے ان کا؟ عدیر حیدر شاہ صاحب کو مالک حسین کے اکبر کا صدقہ بیٹا عطا فرمائے. جے عشق نہ اسیان دے ہر داغ کو دھوندا، بندہ اون دی بخشش تے تصور کو ہی لوندا. شوکت جی بندہ اون دی بخشش دے تصور کو ہی لوندا. شوکت جگہ لگ دی نہ ہوا دل دی کچہری، رول مرد گناہگار جے شبیر نہ. ہائے ہائے ہائے. حسین دا صدقہ پتران دے شاعر ہونے، علی دی قسم میرا حق ادا کر دیتے. جی بزرگو نسل جی میں توڑی اس ماتمی کی خیر ہوئے. ایڈی دورو یار حد چاہے علی تے رشتہ دے وے. رول مرد گناہگار کیا دا ہے؟ ساؤنڈ والا کیڑا ہے بھائی؟ جیڑا بھی ہے بھائی اپنی گڑی اپنی ویگن. بٹی صاحب مہربانی کرو، اتھے ڈرائیور نے چھوڑا ہے کرو نا، تُسی آپ تے دے آ جاندے تو ڈرائیور بھی آپ ہو. شاباش، یہ خرچہ ہی بتائی بتا. چلو رول مرد گناہگار جے شبیر نہ ہوندا. یہ شابان کی 4 کو ہو رہا ہے. یہ شابان کی، لیکن ذرا ابھی سے سپیڈ تو میں نہیں لگا سکتا. میں ایک ایک قطعے کے اس آسرے سے 4 تک پہنچ بھی گیا ہوں. یہ شابان کی 4 کو ہو رہا ہے، وفا کے ولی کا نزولاً ظہورا. اچھا جہاں گا لیا تو سب بولے تو نہیں، ان سچی دسو یہ نزولاً ظہورا کدھر جا پڑی ہے؟ سر لکھنؤ ہے یہ پاکستان کا. مہربانی مہربانی، میرا حوصلہ اتنا ہو گیا، جب تیری خوش آمد کریں ان اگلا سا ہی نہ ہوئے. پہلے دو کہا کہ میرا حوصلہ ادا کر لیتا ہی ہے. شابان کی 4 کو ہو رہا ہے، وفا کے ولی کا نزولاً ظہورا. یہ لمحہ ولایت رسالت امامت لگے ہے سبھی کو ہی فرحن سرورا. آئے ہائے 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 ہائے. چلو اس کے بعد آسان پڑھ دینا. ہمار مشکل پڑا بندے چپ کر گئے جھنگ والے. اس کے بعد آسان پڑھ دیتا ہوں. ابھی ساقی قوم سفارش کرے گا، خدا آج کوثر کی بارش کرے گا. نصاباً کتاباً حساباً ثواباً موالی پیئیں گے شراباً طہورا. شاباش شاباش شاباش. ناصر ہاتھ اونچے رمن شالا شالا ماتمی نو ادنا کرنا بوئے ایتھے روے ہاتھ ماتمی دا. ہاتھ اونچا حیدری وقافیاں لے آؤ مولا دن شفا دے. ناصر آیا جی، واہ جی ناصر جی نیاز. مہربانی اور پڑھ دا. اجے سٹافی سچی ہے، اس تا سچی سچی ہے. ہن تو ان ولی دا واسطہ تو سا منہ اتنا سٹے ہے، تو ہن ڈافی منہ اچ پا لے تو سا بولنا ہی نہیں.
درد مارے میں ٹافی نہ نکل جائے. چلو ایڈا دور دا رشتہ ہے, 40 سال دا تعلق ہے. ناصر سنیارے دا میرا تے ناصر ممبر دے آ کے فرمائش کیتی ہے 4 مصرے غازی دے ہور پڑھ. دو وقت پڑھوں آج لفظوں کے عوض چاہیے دیدار تیرا. آج لفظوں کے عوض حسین سے کہہ رہا ہوں جتنے بندے اندر سے حسین کے نوکر ہو ذہنی طور پہ جھولی پھیلاؤ. حسین سے کہہ رہا ہوں آج لفظوں کے عوض چاہیے دیدار تیرا. اپنے فطرس کو ذرا اذن تجارت دے دے. تیری آغوش میں تیری آغوش میں تیری آغوش میں ہے جشن ظہور عباس. آج عیدی میں ہی غازی کی زیارت. اللہ اکبر. او جھانک بستا رہے, او جھانک بستا رہے ہو یار, او کروڑا سازی ہو یار, او علی استانے نے. اللہ اکبر. تھینک یو بیٹا, تھینک یو بیٹا. اظہار حسین ماتمی مرحوم صاحب اس جشن پاک میں ذاکرین کے استقبال کرتے تھے, ہم میں نہیں رہے, مالک ان کی مغفرت. الہی آمین. تیری آغوش میں ہے جشن ظہور عباس. آج عیدی میں ہی غازی کی زیارت ہے. 21 رمضان 40 ہجری. 21 رمضان ملنگ پڑھن دے میں آ, انہوں سنن دے میں آ, علی دا واسطے ہی کدے او دے کان جا لگنا ہے, کدے او دے کان جا لگنا ہے. ایوے جو کرنا ہی کان سامنے چی کرنا ہی کرن پڑھن علی دا واسطے ہی پڑھن دے. نہیں نہیں ٹھیک ہے, بیٹھا رہے. اچھا چلو چلو, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. چلو تسی میں ویکھو, میں ویکھو. خیر ہو. 21 رمضان 40 ہجری. علی سے ملاقات کے لیے چلے گئے. میں پڑھ رہا ہوں. سر جی میں چھپا ہوا تو نہیں, میں کیمرے کی زد میں کھڑا ہوں, میں جھنگ کھڑا ہوں, میں مرکز میں کھڑا ہوں. بھائی جان مجھے پلیز مجھے دیکھیے گا. سر جی آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ پلیز 2-4 لمحے آپ کے چاہیے معذرت کے ساتھ. مجھے دیکھو. 21 رمضان علی سے ملاقات کے لیے چلے گئے. میں محرم تک جیا اور مجھے کسی نے یاد کروا دیا تو میں ایک پہلے سی ملاقات پہ پڑھوں گا. یہ میرا منبر پہ وعدہ ہو گیا. اللہ کی پوری کائنات میں اکیلا جنازہ ہے علی کا, جو دیا بھی علی نے ہے, لیا بھی علی نے. تھوڑا سا کلیجہ چاہیے اس کے لیے, تھوڑا سا کلیجہ چاہیے ایسی باتیں کرنے کے لیے, ایسی باتیں سننے کے لیے. سلام ہی میرا, سلام ہی میرا. شالا ہے ہر تچارہ بھی مور پایا ہی حسین کی قسم ہے. حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین نے ابو تراب کو سپرد تراب کر دیا. 41 ہجری میں حسنین خاندان کو لے کے واپس مدینے آ گئے. 41 ہجری کا رمضان گزرنے کے بعد علی کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا. بابا کے جانے کے بعد بہنیں ملال میں رہتی ہیں. اسرہ خاندان کو کہتے ہیں. اسرہ کا ایک بہت بڑا کھانا کیا جائے, لمبا سفرہ بچھایا جائے تاکہ بہنوں کی طبیعت کچھ تھوڑی سی ملال سے پیچھے ہٹے. سفرہ بچھ گیا, خاندان کو دعوت دے دی گئی. اتنا طویل سفرہ ہے, کبھی زندگی نے وفا کی تو سفرہ بھی تو میں سناؤں گا کہ وہ کتنا بڑا دسترخوان ہاشمیوں نے بچھایا. ہاشمیوں کو روٹی کھلانے کا ڈھنگ آتا تھا. نہیں مشکل جملہ, علی دی قسم. یہ روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربہ بنا کے اس میں بھگو کے کھلانے کو حشم کہتے ہیں, کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں. عرب کے کمیوں کو پہلی بار پیٹ بھر کے روٹی علی کے دادا نے کھلائی. ہاں اسی کو آج کل صحبت کہتے ہیں. یہ صحبت نہیں ہے, سواد سے نہیں ہے, یہ تھے سے ہے, یہ صحبت ہے. اسی کو عرب میں سرید کہتے ہیں. اسی کو ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے لاڑکانے تک صحبت کہتے ہیں. بی بی عزت دیں جی آپ کو, سلامت رہیں آپ. میری طرف دیکھنا. بلکہ آج سے 40 سال پہلے قبلہ و کعبہ سرکار علامہ حضرت سندیتی مرحوم علی اللہ مقامہ
نور اللہ برکتہ نے کہہ دیا تھا کہ حسین کی نانی خدیجہ نے 9 کلومیٹر کا دسترخوان لگایا تھا. عزت علی کی قسم میں وہ بندہ آیا ہی نہیں جس نے یہ جملہ نہ سنا اور اس کی قیمت نہ دی. آج سے 40 سال پہلے زیدی صاحب نے کہا تھا 9 میل کا دسترخوان لگایا تھا حسین کی نانی نے. اس دور کے بڑے بڑے بندے فیروز کھڑے ہوئے تھے جی یہ کیسے ممکن ہے 9 کلومیٹر کا دسترخوان. حسین کو جلال آ گیا تم نے نانی کا 9 کلومیٹر کا دسترخوان نہیں مانا نواسے نے 90 کلومیٹر کا لگایا. اللہ اکبر. آپ جیئے میری شہزادی آپ کو عزت دے. راضی رہیے گا. میری اپنی ٹائمنگ کے حساب سے میرے پاس 14 منٹ رہ گئے میں اسی میں گفتگو چھوڑ دوں گا. راضی رہیے گا. حسین نے 90 کلومیٹر کا دسترخوان لگا دیا. بہرحال میں سفرے کی بات کر رہا تھا. گھر میں طعام سج گیا سفرہ بچھ گیا اور محسوس کیا حسین نے کہ اب پاس نہیں. آواز دی اکبر کو بلایا بنیا الیہ بیٹا میرے پاس ہے. اکبر قریب آئے جی بابا. پر میں تمہارے چچا عباس نظر نہیں آئے جاؤ غازی کو بلا کے لے آؤ. نبی کی شبیہ علی کی شبیہ کو بلانے چلی گئی. نبی کی شبیہ جی بچڑے جی وہ میرے بچڑے جوانی مانو. نبی کی شبیہ نالین جی میں علی استو دیوی نبی کی شبیہ علی کی شبیہ کو بلانے چلی گئی. عباس گھر آئے. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. دونوں ہاتھ ہوں تو یدین کہتے ہیں. یدین حسین کے قدمین پہ رکھے. غازی نے یدین حسینی قدمین پہ رکھے. مولا مجھے بلایا خیریت. پر میں عباس طعام سج گیا سفرہ سجا ہوا ہے دسترخوان لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ نا. عباس نے پاؤں پکڑ کے کہا بادشاہ آپ کھا لیں میں بعد میں کھاؤں گا. فرمایا کو خاص ہو جائے. غازی نے کہا رزق تطہیر سبھی زیر علم کھائیں گے. رزق تطہیر جی بزرگوں سلام ہی نے میرا. رزق تطہیر سبھی زیر علم کھائیں گے انبیاء میری وفاؤں کی قسم کھائیں گے. رزق تطہیر سبھی زیر شالہ ہاتھ اچھا راوے شالہ ہاتھ اچھا راوے علی استانے نے شالہ ہاتھ اچھا راوے. رزق تطہیر سبھی زیر علم کھائیں گے. عمار 10 منٹ اور بچ گئے بیٹا میں تیرے حوالے کر رہا ہوں. رزق تطہیر سبھی زیر علم کھائیں گے انبیاء میری وفاؤں کی قسم کھائیں گے. ہم نشینی ساتھ بیٹھنا. غازی نے کہا ہم نشینی کا یہ سفرہ ہمیں زیبا ہی نہیں آپ جو لقمے بچائیں گے وہ ہم ہائے ہائے حضرت بلال جی میں یار جی وہ یار اے علی استانے نے شالہ ہاتھ اچھے لانے شالہ ہاتھ اچھے لانے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسے ٹائم پہ جو اور روپائی نہ پڑھ لوں کہ ناراض نہ ہو میں تھا. ہم نشینی کا یہ سفرہ ہمیں زیبا ہی نہیں آپ جو لقمے بچائیں گے وہ ہم کھائیں گے. تو کلہ زامن بنے غازی دے علم دے تلے تک کم از کم 70 تو 80 ہزار بندے کھلو کے تیرے بھرائے مصرے پڑھیں تے 70 تا 70 ہزار کھلو رہا ہے. میں نہیں آدھا پہ ایک بندے کھلو بے تائیں آنکھیں علم تلے بیٹھ کے تو میں مصرے پڑھوں پتہ نہیں کوئی اپڑے نہ پڑے. 2 محرم کو کاروان توحید کربلا گیا. 2 محرم کو کاروان توحید کربلا گیا. خیام تطہیر لگا دیے وقت کے محمد نے. خیام تطہیر لگا دیے وقت کے محمد نے. 3 محرم کو شام سے پیغام آ گیا خیام حسینی کی تعداد بتاؤ. جو پوچھنے آئے اپنے ساتھ اسے کہا جاؤ. 4 محرم کو پھر ایک سوار آ گیا خیام حسینی کی تعداد بتاؤ. ابن سعد نے کہا جاؤ. 7 محرم کو باقاعدہ لیٹر آ گیا اس پہ لکھا ہوا تھا میں بار بار پوچھ رہا ہوں حسینی تم جواب کیوں نہیں دے رہے. ابن سعد نے واپسی جواب لکھا. اس نے کہا لاکھوں کا یہ لشکر بھی ہے بے چین ہے پھر بھی لاکھوں کا یہ لشکر بھی ہے تین غازی دی قسم سے نہ ہلا میں
ضروری نہیں میں تو داد دے، لیکن سیدنا حرام ہے. اس نے کہا لاکھوں کا یہ لشکر بھی ہے، بے چین ہے پھر بھی تسکین کے منظر میں گزر دن نہیں سکتے. پوچھے ہی چلے جاتے ہو خیام کی تعداد، اب پاس کے ہوتے ہوئے ہم گن نہیں سکتے. مولا اعزاز حضرت کی مشکل آسان فرما. مولا اعزاز کی مشکل آسان. پوچھے ہی چلے جاتے ہو. جی حکم. آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی مہمان نوازی کی کیا بات ہے؟ آپ کی ادب شناسی کی کیا بات ہے؟ پوچھے ہی چلے جاتے ہو. پوچھے ہی چلے جاتے ہو خیام کی تعداد، عباس کے ہوتے ہوئے ہم گن نہیں سکتے. 17 افراد لے کے چلا ارزق کربلا کے میدان میں 13 سال کے علی سے لڑنے کے لیے. 13 سال کے علی سے جنگ کرنے کے لیے. ارزق بھی ہے، ازرق بھی ہے، بندہ ایک ہے. ازرق کہتے ہیں عرب والے، پاکستان والے، ہندوستان والے ارزق کہتے ہیں. ہم رے پہلے پڑھتے ہیں، وہ زے پہلے پڑھتے ہیں. وہ ازرق کہتے ہیں، ہم ارزق کہتے ہیں. شخصیت ایک ہی ہے. 17 افراد لے کے چلا 13 سال کے علی سے لڑنے کے لیے. بادشاہ عباس کی نگاہیں پڑی، ارزق کو آتے دیکھا. 17 افراد میں سے 13 اس کے شاگرد تھے، 4 اس کے بیٹے تھے. بتاتا یہی تھا کہ میرے بیٹے ہیں. تسا زندہ باد، تسا زندہ باد. کوئی کیا بات. بتاتا یہی تھا نہ کر جانا ہے. بتاتا یہی تھا. قرآن نہیں پڑھا؟ آس بن وائل نے کیا کہا تھا حرام زادے نے کہ محمد بے اولاد ہے، محمد ابتر ہے، محمد بے نام و نشان ہے. میرے نبی کے کان تک اس کی آواز آ گئی، آنکھ میں نمی آ گئی. نمی آنے کی دیر تھی. یہ نہیں رویا، بے دل کے دل کو تکلیف ہو گئی. یہ نہیں رویا، بے دل کے دل کو تکلیف ہو گئی. اوپر سے آواز آ گئی حبیب انا آتوینا کل کوثر، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی، فصل لربک وانحر، اب نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے. تو بے اولاد نہیں، انا شانیہ کا ہوا الابتر، تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن بے اولاد ہے، تیرا دشمن بے اولاد ہے. سادے کے آل محمد کا دربار تھا، سوالی قدم پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا مولا آپ کے نانا سے تو وعدہ کیا اللہ نے، تیرا دشمن بے اولاد ہے. دنیا میں کتنے نبی اور علی کے دشمن ہیں، کسی کے 4 بچے، کسی کے 7 بچے، کسی کے 10 بچے، اور نانا سے آپ کے اللہ نے کہا ہے تو بے اولاد نہیں، تیرا دشمن بے اولاد ہے. تیرے صادق نے مسکرا کے کہا پتہ تو کرو. شاباش. اور شاہ میرے پترہ نے ہاتھ اچھے رامن. جی بزرگوں، نسلانی خیر ہوں نے پترہ نے شاہ لیا. 17 افراد لے کے یہ چلا 13 سال کے علی سے لڑنے کے لیے. دور سے عباس کی نگاہیں پڑی، آواز دی ارزق. سہم گیا. خیریت؟ فرمایا جس شہزادے سے لڑنے جا رہے ہو اسے جانتے بھی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں 13 سال کا بچہ ہے. فرمایا نا، ہم ہاشمی کسی کو دھوکے سے نہیں مارتے، ہم ہاشمی کسی کو. شاباش. اور شالا تیرا ہاتھ اچھا رہے. شالا یہاں زبانہ تے کرم ہوئے علی دے پتران دا. علی دی قسم حق ادا کی تے شوکت چھڑندہ. ناظر میرا 14 دی قسم زندگی دا پڑے ایک پاسے ایڈے تھوڑے ٹائم جنگ دے ایڈا سونا سننا سلام میں دو میں ہاتھ متھے تے رکھ کے جنگ نو. پر میں ہم ہاشمی دھوکے سے نہیں مارتے. جسے لڑنے جا رہے اسے جانتے ہو؟ تو نے کہا آپ بتا دیں یہ کون ہے؟ عباس فرماتے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا بسر ہے. شاباش شاباش شاباش. 4.5 منٹ بچ گئے نہیں علی کا واسطہ. عباس
کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا. ایک قافیہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، یقیناً انڈین شعراء کو آپ نے بہت سنا ہوگا، وہاں سڈنی میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے، جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے. ہمار جیوے بچڑا جی ہو جھنگ جی 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 ہو ہزار شوکت قربان کراں جھنگ تیرے سڑن دے. اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا. آ جاؤ راستہ دے دو، راستہ دے دو. آ جا میرا بیٹا، آ جا آ جا ادھر آ جا، انکل کے پاس آ جاؤ. شاباش عزادار حسن حسینی، بڑا کمال پڑتا ہے بچہ. اللہ عزت دے، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے، جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے. ارزق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئے، عباس کا شاگرد ہے شیروں کا. جی ہے میرا بچڑا، جی جی وہ جی جی وہ جی جی شاباش. آپ کی کیا بات ہے؟ ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئے، عباس کا شاگرد ہے شیروں کا پسر ہے. قریب آ گیا. بادشاہ قاسم کی طرف کہتا ہے مسمو ابیک، کیا نام ہے تیرے بابا کا؟ تو کس کا بیٹا ہے؟ 13 سال کے شہزادے کا سچ بتاؤ، سوال ہوا ہے تو کس کا بیٹا ہے؟ کیا جواب بنتا ہے؟ انا ابن حسن، میں حسن کا بیٹا ہوں. اس نے کہا تو کس کا بیٹا ہے؟ علی کے پوتر نے کہا مجھے چھوڑ، تو بتا تو کس کس کا بیٹا ہے؟ تھینک یو جی دادا جی جی وہ میرے بچڑے جی جی ناصر جی جی پھر جی وہ یار بچڑے کھڑے ہو ماتمی ہو شالا ہاتھ بچے جانے علی استانے میں علی دی قسم میں مول پہ گیا. تو کس کس کا بیٹا ہے؟ غصہ آ گیا اسے. کہتا بچے اپنے آپ پہ رحم کر، بچپن ہے تیرا اور مجھ لڑنے آ گیا. میں ایک وقت میں ہزاروں پہ کافی ہوں. یہ غصے سے بولا اور میرے بادشاہ کو جلال آ گیا. فرماتے ہم ہیں قدمین میں دارین کو تولا کرتے، فرش پہ عرش کے اسرار ہیں کھولا کرتے. دشت میں شیر کے شاگرد نے ارزق سے کہا موت کے سامنے اونچا نہیں بولا. جی جی تیرے ہاتھ چالیں جو والی حق حق. میرا ہی ہے جیو، میرا ہی ہے، جیتے رہو. اللہ اکبر. دشت اچھا تو ادھر سے ہی دوبارہ سناؤ گے. ہم ہیں قدمین میں دارین کو تولا کرتے، فرش پہ عرش کے اسرار ہیں کھولا کرتے. دشت میں شیر کے شاگرد نے ارزق سے کہا موت کے سامنے قاسم دی قسمی سر جا، قاسم دی قسمی ہاتھ جا. تے مینوں آکھے دوبارہ آوت جھانگے تے میں شوکت ہوں. آوت ایک جب چلتی ہے پھر ایک سے دو ہوتے ہیں، ایک جب چلتی ہے پھر ایک سے دو ہوتے ہیں. کیا عجب غیظ کا اظہار کیا کرتے تھے حرب اور ضرب کی تاریخ میں، بس قاسم ہی ایک ہی وار سے 2-4 کیا. شاباش شاباش جی جی صدقے صدقے. تھوڑی کیا بات ہے، تھوڑے سنن دی کیا بات ہے، تھوڑے بولن دی کیا بات ہے. رہ گئے نہیں میرے کو 2.5 منٹ. حاضر جناب نوکر کی طرح کھڑا بھائی آکھے 2 منٹ اور بدھاؤ. حاضر جناب 2 منٹ اور پہ دینے ہیں. اپنے شباب ہی کا حسی رنگ دیکھنے، اپنے شباب ہی کا حسی رنگ دیکھنے. جنگ کرتے کرتے نا بادشاہ علی اکبر جب بھی تلوار اٹھایا کرتے تھے نا میں ذمہ داری قبول کروں گا، زور سے کہا کرتے تھے یا علی. اور اکبر فرماتے ہیں میں جب بھی
بہ گئے کریم اپنے کرم دے گھر وچ کرم دی بارش ودا کریں لائے بولو نا ایلی دوروں جو بولے ہو کریم اپنے کرم دے گھر وچ 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 میں تھک نہیں گیا اے ملک دا انتظار پہ کردا کریم اپنے کرم دے گھر وچ کرم دی بارش ودا کریں دے وہ اپنے وعدے ودا نہیں بھیندن اے اپنے وعدے ودا نہیں بھیندائے حسین و منی بطول ثانی او شیر غازی تے سونا اکبر حسین و منی بطول ثانی حسین و منی بطول ثانی او شیر غازی تے سونا اکبر جے تیڑا وسے تلا چفت میں خدا شبیہ بدا لے میرے پتران دے شارون اللہ اکبر راضی رہے جی ہون تو 2 منٹ پورے ہو گئے ایک روئی اور پڑھوں گا وہ دے بعد تو پورے ہوئے نا چلو راضی رہے وہ دے بعد یا دن ویک ساں اپنے شباب ہی کا حسین رنگ دیکھنے اکبر فرماتے ہیں میں جب بھی حملہ کرتے ہوئے یا علی کہتا تھا مجھے بالکل قریب میں دادا دکھائی دیتے تھے مجھے بالکل قریب میں علی دکھائی دیتے تھے جنگ لڑتے لڑتے اکبر بابا کے پاس آئے اپنے شباب ہی کا حسین رنگ دیکھنے خود ذوالفقار سے بھی میرا سنگ دیکھنے اکبر سخی نے فخر سے بابا کو دی خبر دادا علی بھی آئے میری جنگ دے شاباش 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 علی استانیمنی علی استانیمنی آج ہاشمی گھر سے اکٹھے نکلا کرتے تھے مدینے کے بازار بھائی کے اجلال میں بھائی کے احترام میں یہ 4 مصرے ممبر عمار کے حوالے زندگی باقی محرم باقی ملاقات باقی کل رمضان تک جیے تو ضرور آپ کو سلام کرنے آئیں گے آپ کی نوکری کرتے کرتے زندگی کے 45 برس گزر گئے 8 ہاشمی اکٹھے نکلا کرتے تھے گھر سے بازار مدینہ کی طرف میں نے ویکھنا ہے علی دا واسطہ آنکھ ہی گل پہ کرتا اور بڑی کمال عزتیں لے کے گھر سے نکلتے تھے یہ 8 ہاشمی عباس ابن علی کردگار وفا شبیہ وجہ الہی کائنات انہیں کمرے بنی ہاشم دے دی بادشاہ زین العابدین مدینہ میں غیرت اللہ کہلاتے تھے سرکار مسلم کے بیٹے غرۃ النامیہ چمکدار پیشانی والے کہلاتے تھے محمد ابن عباس غازی کا بیٹا اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اسے اصبح الناس صبح کی رنگت والا صبح کی رنگت والا قاسم اتنے حسین تھے یہ مدینے کی گلیوں میں آتے تھے تو لوگ کہتے تھے فلقۃ القمر چاند کا ٹکڑا ہے 8 ہاشمی اکٹھے آتے تھے بازار میں اور شوکت جا رہا ہے محو حیرت ہو گئی چشم فلک دیدار میں اپنی مرضی سے بھی تو آپ نے داد دیے نا پہلی مرتبہ پورے 40 منٹ کے بعد سوالی بن کے کہہ رہا ہوں مجھے چوتھا مصرع ضائع نہ کیجیے گا میں ارمانی رہوں گا مجھے 4 گھنٹے سفر کرنا ہے اور میں آپ کی دعا کی چھاؤں میں جانا چاہتا ہوں جنگ والوں تمہیں عزت علی کا واسطہ میرا چوتھا مصرع ضائع نہ کرنا اور خدا حافظ محو حیرت ہو گئی چشم فلک دیدار میں انگلیاں کیوں سر کٹیں اس حسن کے دربار میں مصر تا عرشی زلیخاؤں کی آنکھیں کھل گئی 8 یوسف آ گئے ہیں ایک دم بعد جڑے آنکھیں دیو ہاتھ اونچا بولو سخی لال بی بی آپ کو میری شہزادی آپ کو
کوئی گل نہیں تشریف رکھو بلا تخیر جناب عمار نوید بی اے صاحب قبلہ سر خیریت ہے ٹھیک ہو مولا سلامت قبلہ مرشد صحیح یا علی مدد ملنگ بھائی بسم اللہ جی مولا سلامت فرمائے جی بسم اللہ بہت شکریہ قبلہ سید سلطان سکندر آل نبی اولاد علی دربار عالیہ ہاتھیوان سلطان سجادہ رشید سالانہ عظیم الشان جشن پاک 16-17 شبان المعظم امام بارگاہ نو ٹھٹا کریوالا جناب زوار پیر سید نلین عباس بخاری صاحب اور شکریہ مرشد جناب شفقت رضا شفقت صاحب آف لاہور جناب ذاکر قاضی وسیم سختر صاحب آف خانوال جناب ذاکر علی عمران جعفری آف شیخو پورا جناب یاسر غفار کوثر صاحب آف راول پنڈی قبلہ زوار الہائی سید مراتب علی شاہ صاحب رئیس اعظم آف کریوالا کے زیر انتظام جشن پاک انعقاد ہوگا تشریف لا کر ثواب درین حاصل کرنا دعا ہے کریم اللہ قبلہ سید حاجی زوار الطاف حسین شاہ صاحب قبلہ حاجی سید غلام بادشاہ صاحب مولا درجات بلند فرمائے تشریف رکھیں مومنین پلیز تشریف رکھیں بیٹھیں مہمان نگرامی جا رہے ہیں جو کھڑے ہیں تشریف رکھیں بیٹھیں 13-14 شبان المعظم کی درمیانی شب تیری زندگی دراز ہو گئی قصر آل محمد کھول نظر ہاں جی جناب علی عباس عسکری صاحب جناب نحید عباس جگ صاحب جناب شفقت رضا